بھائی ہوشیا کال نہ کرو نا ملا بھائی صاحب پلیز. علی حسن بات. علی حسن بھائی کیا جی حکم ہے؟ سر عثمان میرا سر ایک عثمان سے سوال محبت تھا. ہے آپ کو؟ علی الحسن بھائی عثمان سے محبت ہے؟ جی سر. عثمان سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ سر نہیں، ہم مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں. تو جس دن عثمان کا قتل ہوا ہے اچھا چلے بہرحال حکم کرو بھائی. سر کیا سر حکم؟ اس دن تو ہم نے سیخ کباب بنا کے کھائے تھے جس دن یہ قتل ہوا ہے. ہاں وہ تو 12 ذی الحجہ ہے نا، وہ تو اچھی بات ہے. اس ویسے ویسے قربانی ہوتا ہے، گوشت زیادہ ہوتا ہے، لوگ سیخ کباب بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے نا. سر میں سر میں سر میں آپ کا لائیو شو سن رہا تھا. سر آپ نے ابھی نا فرمایا تھا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مطلب کہ جس طرح کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا جان کا، جس وجہ سے انہوں نے کفار پر حملہ نہیں کیا تھا، ہجرت بھی کر لی تھی. دیکھیں ہم جو شیعہ ہیں ہم نے مطلب کہ بچپن سے یہ سنا ہے. دیکھیے گا میری بات کو ذرا سیریس لیجیے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے نا علماء سو جو ہیں وہ پاکستان میں خاص طور پر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ بڑا مس گائیڈ کیا جا رہا ہے ممبروں پہ. ہمارے جو دیکھیں ہم ورکر ہیں، ہم ایک جو کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا جی سر. نالج نہیں. ہم زیادہ تر مجلس سنتے ہیں. جی مجلس سر. جو ہے ہم وہیں سے جو درس لیتے ہیں وہ مجلس سے لیتے ہیں. ہمیں ذاکر اور علماء جو ممبروں پہ دیتے ہیں وہ یہی سبق دیتے ہیں. اس طرح ہم سنتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے ہم مدد مانگتے ہیں. ہم اٹھتے بیٹھتے یا علی علیہ السلام مدد، بیٹھتے یا علی علیہ السلام مدد، مولا ہمیں رزق دیجیے گا. اس طرح کی ہم دعائیں کرتے ہیں مولا سے. آیا کہ مولا علی علیہ السلام کو ہم شیر خدا مانتے ہیں، جس طرح بھی جس لیول کا ہم انہیں سمجھتے ہیں، جس طرح لیول کا ہم نے انہوں سنا ہے ان کی بہادری یا دلیری، آیا کہ وہ ان سے اکیلا مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ سخت میں نہیں تھے کیا؟ دیکھیں اگر وہ معجزہ کرتا ہے نا، معجزہ کے طور پر معجزہ جی کرتے جی جیسے امام حسین علیہ السلام معجزہ کرتے کربلا میں، تو وہ جیت جاتے نا. اگر معجزہ کرتے کہ بھائی وہ سب لشکر تباہ ہو جائے، یعنی ہوں خارق العادہ، تلوار ایسے چلائیں کہ بھائی وہ جی سب لشکر جو ہے وہ گھاس کی طرح اس کو کاٹ دیں. وہ تو ہو سکتا تھا کہ جی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ کرتے، وہاں پہ ان کو سب کو کاٹ دیتے. جی ملائکہ کے لشکر بلاتے تھے، ملائکہ کے لشکر یا جن کے لشکر وغیرہ وغیرہ اس طرح کر لیتے. لیکن جی ظاہری طور پر اور اسلام جو ہے ہمیشہ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ معجزہ کرتے تھے، بعض دفعہ معجزہ نہیں کرتے تھے. بعض دفعہ ہوتا جی تھا کہ مثلا 3 دن تک وہ بھوکے ہیں، کھانا نہیں مل رہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، اہل بیت بھوکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہے کہ آپ معجزہ کرو جی فوراً آسمان سے بہت دسترخوان آ جائے. وہ آسمان سے کبھی کبھی کھانا جی نازل کراتے تھے، لیکن اس طرح نہیں تھا کہ ہمیشہ. جنگوں میں بھی اس طرح نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معجزہ کریں. کبھی بھئی پانی نہیں ہے لشکر والوں کے پاس، معجزہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے مبارک سے بالٹی رکھا، بالٹی پانی سے پر ہو گیا بھائی، سب لوگوں نے پی لیا پانی، وہ جی پی رہے ہیں بھائی. یا مثلا جی اسی طرح جنگوں میں کبھی ملائکہ آ گئے، ملائکہ نے ہیلپ کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس طرح نہیں ہے. لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ظاہری اسباب کے ساتھ انہوں نے جہاد کرنا ہے، ظاہری اسباب کے ساتھ انہوں نے قتال کرنا ہے، ظاہری اسباب سے انہوں نے کھانا حاصل کرنا ہے، غذا حاصل کرنا ہے. تو اسی طرح اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد اگر وہ جنگ کرتے مخالفین سے، کیونکہ وہ انصار 4-5 ہی ان کے سپاہی جو ہیں جی 4-5 ہیں، اگر وہ چاہے معجزہ کریں بھائی، جی ہاں معجزے کے طور پہ وہ بھائی کر سکتے ہیں کہ بھائی جتنے مخالف ہیں ان کا خون بہاؤ، ان کو جہنم واصل کرو، اگر اس طرح ہوتا ہے. لیکن اگر اس طرح معجزہ نہ کرتے تو اس کا نتیجہ ہمیں نہیں معلوم. شاید وہ خود شہید ہو جاتے، شاید ان کے بچے شہید ہو جاتے، شاید ان کے 2-3 سپاہی جو ہیں وہ سب، اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا نا، اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. پھر یہ سب کو دونوں طرف کا اگر وہ معجزہ کر کے سب کو مارتے بھی، اس کا بھی فائدہ نہیں تھا، سب مسلمان تو جہنم واصل ہو گئے بھائی. اب حکومت کس پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، سب کو تو آپ نے مار دیا. رسول پاک صلی جی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب کو آپ نے ایسا کام کیا کہ سب بھائی پورا میسکر، پورا بھائی سب کو جو ہے جہنم حاصل کر دیا. اب حکومت کس پہ کرنی ہے؟ اگر وہ جہاد کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ اپنی جان بچاؤ میرے بعد، اور اپنے بچوں کی جان بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ کا وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اسلام کا جو طریقہ کار ہے، حق کا طریقہ کار، یہ صرف معجزات کے ذریعے، خارق عادت کے ذریعے، سپر نیچرل جو
پاور ہے اس کے ذریعے اس دنیا پہ حاوی ہو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ نیچرل طریقے سے کہ لوگ آ کے اس دعوت کو قبول کریں، ایمان لائیں، پھر اس کو سپورٹ کریں، پھر یہ دعوت پھیل جائے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح امامت کا بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ وہ لوگ اس کی سپورٹ کریں، اس کی تائید کریں، اس کو مان لیں، اپنی مرضی سے مان لیں. اس طرح نہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کر دے مان لیں. تو اس طرح امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی پوزیشن یہ تھی، اگر وہ چاہتے خارق، جیسے انہوں نے قلعہ خیبر کو پھینکا نا، قلعہ خیبر کے دروازے کو، ہاں وہ ایسا دروازہ ہے اس کو 1000 آدمی نہیں اٹھا سکتے یا 40 آدمی اس کو اٹھاتے تھے. اس کو کھولنے کے لیے، دھکا دینے کے لیے انہوں نے ایک اشارے سے اس کو کاٹ دیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے کیا؟ انہوں نے کہا یہ میں نے جسمانی طاقت سے نہیں کیا، میں نے قوت ربانی سے کیا ہے. ما قلعت بقوت جسمانیہ ولکن قلعت بقوت رحمانیہ. میں نے اللہ تعالیٰ کی قوت سے اس کو اکاڑ دیا. ٹھیک ہے نا. وہ قوت بازو سے، انسان کی بازو میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ اتنا بڑا اٹھائے. وہ تو ایک ان کی جو سپر نیچرل ہے، اعجاز ہے، کرامت ہے. اگر کرامت کرتے تو لازمی بات ہے، کرامت تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن ظاہری اسباب جو ہے نا، ظاہری اسباب میں یہی ہے کہ احتمال یہی تھا کہ وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، ان کے اہل خانہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، سب اہل بیت علیہ السلام سے، اور اسلام بالکل بچتا بھی نہیں. ابھی آپ شیعہ بھی نہیں ہوتے نا، ابھی پتہ نہیں آپ ہندو ہوتے ہیں میں اور آپ کے کیا دین ہوتا ہمارا. جی اسلام ختم ہو جاتا بالکل. قبلہ صاحب میرا صرف اور صرف ایک چھوٹا سا اور کویسچن، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. ایک چھوٹا سا میرا کویسچن ہے. دیکھیں میں میرا سوال آپ کو چاہے جیسا بھی لگے، میں سنتا ہوں آپ سے لوگ بڑے عجیب و غریب سے سوال پوچھتے ہیں، لیکن میں جو یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں نا، میں یہ اپنے عقیدے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، تاکہ کیونکہ اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے تو ہی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھائیں گے، یا جس طرح بھی ہے. یہاں پہ ہمارے جو پاکستان میں خاص طور پہ جو میرے بھائی سن بھی رہے ہوں گے، پاکستان میں خاص طور پر جو ہمارے ذاکرین ہیں یا جو علماء کرام ابھی مجلس محرم کی شروع ہوگی نا، تو ان کی کوشش ہوگی مولا علی علیہ السلام کو اللہ بنا کر پیش کریں گے. ٹھیک ہے. تو میں اس عقیدے کے بمر کہ آپ کا اس بارے میں کیا رائے عمل ہے کہ ہم کو کس طرح آل محمد کی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ پلیز میں نہیں، جس طرح مطلب کہ کچھ لوگ ہیں جن کو یہاں پہ مقصرین کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو مقصرین کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے کہا کہ جاتا ہے کہ یہ علی کو اللہ مانتے، یہ نصیری ہیں. جو بیسک جو میں آپ کو سن رہا ہوں کافی دیر سے، تقریباً 2-3 ماہ 4 ماہ سے میں آپ کو پراپرلی سنتا ہوں. رات میں صبح ڈیوٹی جاتا ہوں، رات کو تقریباً کافی دیر تک آپ کی جو ویڈیوز، اولڈ بھی ویڈیوز ہیں، وہ دیکھتا رہتا ہوں. اس لیے سنتا رہتا ہوں کہ تاکہ کم از کم جو ہے ہمارا عقیدہ جو آل محمد کے ساتھ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو میں بہتر کرنا چاہتا ہوں. میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے. سمجھ گیا آپ کا سوال، سمجھ گیا، آپ سن لینا بھائی، سمجھ گیا آپ کا جی سوال. تھینک یو سر، آپ سن لیں. تھینک یو. اوکے، جواب اپنا سن لیں. تھینک یو میرے بھائی. جواب آپ کا یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نہیں ہے، رب نہیں ہے، لیکن ان کے فضائل بے شمار ہیں، فضائل ان کے بہت بڑے ہیں، فضائل ان کی فضائل ہماری سمجھ سے بھی باہر ہیں. لیکن آپ نے جو کہا کہ ان کو اللہ بنا کر کوئی پیش کرتا ہے، اگر یہ کوئی اللہ ان کو بنا کر پیش کرتا ہے تو اللہ کی لعنت ہو اس پر. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن ہے، اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، اہل بیت علیہ السلام اس شخص کے دشمن ہے جو بھی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ ہے یا وہ اللہ جیسے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو یہ واجب ہے کہ آپ عقیدہ رکھیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں. وہ کھانا کھاتے تھے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، وہ کھانا کھاتے تھے، اور پھر جا کر وہ بھائی جیسے انسان لیٹرین جاتا ہے، وہ سوتے تھے، لیٹرین جاتے تھے، وہ پیشاب کرتے تھے، استنجا کرتے تھے، وضو بناتے تھے، غسل کرتے تھے، اور پھر وہ جنگوں میں جاتے تھے تو بہت دفعہ ہوتے تھے کہ وہ زخمی ہو جاتے ہیں. ان کے بدن پہ اتنے زخم تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے کہ بے شمار زخم ہوتے تھے ان کے بدن مبارک پر، اور پھر آخر میں وہ شہید بھی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ رب نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے خالص بندے ہیں. اللہ نے ان کو ہم پہ حجت بنایا، اللہ نے ان کو اپنا ولی، ان کی ولایت ہم پہ واجب ہے. ان کے فضائل بے شمار ہے، ان کے علم کی کوئی انتہا نہیں، ان کی شجاعت کی کوئی انتہا نہیں، ان کی مردانگی کی کوئی انتہا نہیں، ان کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں، ان کے معجزات کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور ان کی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ جو ان سے راضی ہیں، اللہ ان سے جو پیار کرتا ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے ہماری. اور ان کی عصمت اور ان کی طہارت کی کوئی انتہا نہیں. لیکن وہ اللہ کے بندہ، اللہ کا مخلوق، اللہ کا بندہ، اللہ کا پیارا بندہ، اور وہ مظہر العجائب ہیں.
ان کے در سے، ان کے دروازے اقدس سے معجزات صادر ہوں، اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا شک ہے؟ لیکن اہل بیت دین یہی ہے کہ جو خود اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہمارے متعلق ان وہ فضائل کے اقرار کرو جو ہم نے کہا ہے، جو ہم نے کہا ہے، وہ فضائل کم نہیں ہے۔ مصیبت ہماری یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ہمارے علماء دینی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے مدارس وغیرہ، یہ ان علماء کے ہاتھ میں ہے جو عقیدہ پڑھتے نہیں ہیں نا، احادیث روایات، یہ ان کو اس سے کام ہی نہیں ہے، وہ الٹا سیدھا پڑھتے ہیں۔ اور مؤمنین کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے، اور محبت ہونی بھی چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے بھائی کہ مؤمنین رغبت کرتے ہیں ذاکرین حضرات سے سننا۔ ذاکرین حضرات کو تو مولیوں سے چڑھ ہے، کہتے ہیں یہ مقصر ہیں، تو وہ خود اپنی تحقیق ادھر ادھر سے کرتے ہیں، اور ایک دو باتیں صحیح سیکھتے ہیں، اور دو باتیں وہ اپنے آپ سے اس کو ٹویک کر کے، چینج کر کے، حدیث سے وہ تعویل کر کے اس کو ملا کے فضائل بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں غلط باتیں بہت آ جاتی ہیں، غلط باتیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جو ممبر ہیں وہ 99% اس میں اشکال ہے۔ علماء کے جو ممبر ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے، تقصیر کی وجہ سے، نافہمی کی وجہ سے، غلط عقائد کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، جو معمم ہیں، قوم نجف والے جو ہیں۔ اور جو ذاکرین ہیں، وہ ان کے ممبر میں کیا اشکال ہے؟ ممبر میں اشکال یہ ہے کہ وہ یہی کہ اپنے سے بناتے ہیں نا، اپنے سے دین میں ملاتے ہیں۔ تو مجھے حق نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے، چاہے فضائل کی بات ہو، چاہے حلال و حرام کی بات ہو، کہ اپنے جیب سے ملا دیں۔ اس میں ملانے کی کوئی ضرورت نہیں، ملانا حرام ہے، اپنے سے ملاوٹی نہ پیش نہ کرو، بناؤ اپنے سے نہیں۔ اتنے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل ہیں میرے بھائی، ہم تو کیا انبیاء کے عقول اس میں حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ سچے فضائل، ان کو وہ 10 نخوردہ باقی ہیں، ورجن، کلیئر، کلین، ابھی تک جیسا ایک سمندر ہو سونے کا، سمندر ہو سونے کا، اس نے کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا اس کو، وہ ایسے باقی ہے۔ تو ذاکرین کیا بنا؟ جھوٹ بنا کے پیش کرو۔ میں نہیں کہتا سب ذاکرین پیش کرتے ہیں، سب ان کی باتیں غلط ہیں، نہیں، ذاکرین میں ایسے افراد ہیں جو بے احتیاطی کرتے ہیں، غلط باتیں پیش کرتے ہیں، تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سسٹم ہی خراب ہے، سسٹم ہی خراب ہے۔ کیونکہ دینی تعلیم کہاں سے ہونی ہے؟ مدارس، دینی مدارس سے، اور دینی مدارس کیا چیز ہے؟ وہاں پہ بدعت کے علاوہ، کفر کے علاوہ آپ کو ملے گا کیا؟ ٹھیک ہے نا، قوم نجف جائیں گے ادھر، ویسے آپ کو کافر بنا کے، وہ خامنئی آپ کا امام ہے، اس کے جا کے تبلیغ کرو۔ وہ قوم والوں کے لیے، اور میرے بھائی یہ سب مقدمہ ہے، اہل بیت علیہ السلام مقدمہ ہے، اسلام، توحید، قرآن، نبوت، سب مقدمہ ہے خامنئی کے لیے۔ اصل مقصد ولایت کون ہے؟ خامنئی ٹھیک ہے، باقی سب یہ جو ہے مقدمے کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اگر فضائل وغیرہ آپ کو سناتے بھی ہیں نا، تو اس لیے سناتے ہیں کہ آپ فضائل سنیں تاکہ آپ کو سنایا جائے، ولایت فقیہ آپ کو سکھایا جائے، ولایت فقیہ آپ سے منوایا جائے۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ مذہب بچے گا کیسے جب اس مذہب کے سب سے بڑے دشمن، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس مذہب کا سب سے بڑا دشمن وہابی نہیں ہے، اس کا مذہب کا سب سے بڑا دشمن سعودی وغیرہ نہیں ہے۔ اس مذہب کا جس سے سب سے بڑا اس مذہب کو ضرر پہنچتا ہے، اس مذہب کے اپنے مذہب والے ہیں، اس مذہب کے ٹھیکیدار، آپ کے علماء، آپ کے مدارس، آپ کے حوزے، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ اس سے سب سے زیادہ ضرر پہنچتا ہے۔ کیوں پہنچتا ہے؟ کہ یہ بھائی دین، ان لوگوں نے دین ہی چینج کیا ہے، بھائی دین ہی چینج کیا، ان کی تبلیغ ہی باطل ہے، اور آپ لوگ مرتے بھی ہو انہی علماء کی وجہ سے، اسی انقلاب کی وجہ سے۔ ابھی پارا چنار میں جو جنگ ہوئی ہے، ابھی کہاں ہے مرجعیت؟ یہ مشہور کرتے ہیں کہ مرجعیت جو ہے شیعہ قوت کا اساس ہے تو آج سے آپ مجھے بتاؤ، مرجعیت شیعہ قوت کا مرکز ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرجعیت، آپ 40 سال سے پاکستان میں آپ کے قتل عام ہو رہی ہے، 80 کے دہائی میں، 90 کے دہائی میں، 2000 کے دہائی میں کتنے شیعہ مارے گئے، ٹھیک ہے نا؟ پارا چنار میں اتنا، کوئٹے میں اتنا، یہ مرجعیت نے آپ نے کیا، یہ قوت کا مرکز ہے نا، اس نے کیا کیا آپ لوگوں کے لیے کیا ہے بہرحال یہ باتیں اوکے۔